بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے۔ عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لباس میں ماں باپ کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر کے لوگ زیادہ تر خوش رہتے ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے کھانے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھر بھیج کر ازواج مطہرات سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کون ہمراہ لے جاتا ہے، یا یہ فرمایا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں خدمت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو۔ اس نے کہا گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہی لے آؤ، چراغ بند کر دو اور بچے کھانا مانگیں تو ان کو سلا دو۔ چنانچہ وہ کھانا لے آئی اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھی اور اسے بجھا دیا۔ وہ مہمان کو یہی محسوس کرا رہے تھے کہ یہ دونوں میاں بیوی بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ صبح ہوئی تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کی اس کارکردگی پر اللہ تعالیٰ ہنسنے لگا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ منہ دھوئے بغیر کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کثرت مباشرت کی وجہ سے مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے دیسی موم کو لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ آپ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ کھانے سے پہلے سلاد کو کھائیں۔ یہ کھانا ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے اور معدے کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دیتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو۔ پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو بندہ روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو لوگ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ نمک اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا معدے کو تقویت دیتا ہے اور گرم مزاج والوں کی قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد آخر کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت باہ کا خزانہ ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لیں۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹلیوں کا صفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا دلیہ دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ 2 چمچ شہد کو گرم پانی میں ڈالیں اور اس سے چہرہ دھو ڈالیں۔ اس سے آپ کی جلد کیل محاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ سینے کی بلغم سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس میں دم گھٹ جاتا ہے، ایسے میں سبز چائے میں ادرک ملا کر پی لیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر مسل دینے سے چہرہ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر لو۔ ٹماٹر کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کریں، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے
تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پر بھی زخم ہو جائے تو لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ناف پر شہد لگانے سے عمر بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال کرنا بھول جائیں گے۔ ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 4 قطرے ملا کر صبح نہار منہ پیو، پیٹ کی چربی اور موٹاپا دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کبھی سفید نہ ہوں تو نہار منہ پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ صرف 2 چیزیں کھائیں، چہرہ 18 سال جیسا دکھائی دے گا۔ بند گوبھی اور دہی کی ملائی کھاؤ، آپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جسم کو پاک صاف رکھیں، غسل اور وضو اہتمام سے کریں، غصہ اور حسد سے بچیں، سب کو روزانہ معاف کرتے رہیں، جھگڑے ختم کر دیں۔ جس سے آپ ناراض ہوں ان کے لیے بھی دعا کریں، اگر ممکن ہو تو ان کو منائیں، اگر معافی مانگنی پڑے تو ضرور مانگ لیں۔ اس دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ مکھیوں سے تنگ ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دے، آپ کو ایک بھی مکھی گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی پالک نہ کھائیں، اس سے آپ کے سر کا درد اور شدید بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملے گا جہاں آپ پوری طرح مخلص ہوں گے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلدی رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ میں روغنے بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں اور کبھی پتھری نہیں بنتی۔ پخانہ آئے تو فوری روٹی کا لقمہ کھا لیا کرو، کیونکہ پھر پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ خواب میں کثرت سے احتلام ہو جاتا ہے تو اسبغول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ صاف ہو جائے اور آپ کے چہرے پر کبھی دانے نہ ہوں تو رات کو سونے سے پہلے انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے رنگ نکھر جائے گا اور دانے بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی زینب کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے لڑکے نزع میں مبتلا ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بس اس سے کہو کہ صبر کریں، صبر ثواب کی نیت سے کریں۔ صاحبزادے نے دوبارہ آپ کو قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو دیا گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی جیسے پرانی مشق کا حال ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحمت کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا نظر آئے تو دودھ میں چوہارے ڈال کر پی لو، چہرہ پھر جوان ہو جائے گا۔ سالن میں اگر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو تھوڑا دہی یا دودھ ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں، اس سے آپ کے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے کشمش کھاؤ۔ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ اور دیر پا رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بو کو ختم کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔
اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ 1. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2. دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3. کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو۔ نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی ایسی عورت کے قریب جاتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں، اور جو مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہر کام اس کے ساتھ کر لیتا ہے، البتہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرو، پھر اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ راوی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نماز کو 2 دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا یہ حکم اس شخص کے لیے مخصوص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا کمزور پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نزلے زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا، جس سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔